اوے جگو، تو نے کسی بارات کے کھانے کا انتظام کر ڈالا ہے؟ اور ہاں، پیسے دے کر لائے ہو یا پھر؟ مائی باپ، میں نے تو پیسے دیے تھے، مگر یقین کرو اس ہوٹل والے نے لیے ہی نہیں۔ وہ بڑے معصوم انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اس کے اس انداز پر میں بے اختیار کہا لگانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بہت بدماش ہو تم جگو، مگر ایک بات یاد رکھنا، کسی غریب آدمی پر اپنی دادا گیری کا روب کبھی نہ ڈالنا۔ ایسا ہی ہوگا مائی باپ، جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، کھانے کے بعد گرم گرم چائے آئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے اشارہ کیا اور جگو کے علاوہ سب لوگ کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں نے تکیے سے ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلا لیں۔ جگو نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور میرے پاؤں دبانے لگا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا اور کہنے لگا، مائی باپ تمہیں مائی باپ کہہ دیا، پھر تم اپنے مائی باپ ہی ہو، اس لیے اپن کو اپنے مائی باپ کی سیوا کرنے سے مت روکو۔ میں اس کی اس مائی باپ کی گردان سے تنگ آ گیا اور جلدی سے بولا، اچھا بھائی، جو مرضی کرو، اس مائی باپ کی گاڑی کو ذرا بریک تو لگاؤ اور مجھے اپنی بستی کے متعلق بتاؤ۔ جگو نے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور مجھے پیش کیا۔ میرے انکار پر حیرت سے اس نے مجھے دیکھا، پھر خود ایک سگریٹ جلا کر لمبا سا کش کھینچ کر بولا، مائی باپ، بستی میں ہندو، مسلمان اور سکھ سب مل جل کر رہتے ہیں، سب ایک دوسرے کی خوشی غمی میں رشتہ داروں کی طرح شریک ہوتے ہیں۔ اس موقع پر نہ کوئی ہندو ہوتا ہے نہ کوئی مسلمان، بس ایک ہی برادری کے لوگ بن جاتے ہیں۔ ہندو عید کی خوشیوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور مسلمان دیوالی ہندوؤں کے ساتھ مل کر مناتے ہیں۔ وہ مجھے بستی اور بستی والوں کے متعلق بتاتا رہا اور میں دلچسپی سے سنتا رہا۔ پھر اس کے چہرے پر دکھ اور کرب کے سائے پھیلنے لگے۔ وہ بڑے دکھی لہجے میں بولا، پر مائی باپ، پچھلے 6 مہینوں سے اس بستی کی خوشیوں کو کسی راکشس کی نظر لگ گئی ہے۔ ہر شخص کو اپنی معصوم بچیوں کی فکر پڑ گئی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کون بے غیرت کر رہا ہے۔ جگو کی اس بات پر میں چونک کر سیدھا ہو گیا۔ پھر میرے پوچھنے پر جگو بتانے لگا کہ نہ جانے کون ہے جو کہ معصوم لڑکیوں کی عزتوں سے کھیل رہا ہے اور پھر ان لڑکیوں کی صرف لاشیں ہی ملتی ہیں۔ تم فکر نہ کرو جگو، اور بستی والوں کو بھی تسلی دینا، اب میں آ گیا ہوں نا، ان کا یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا اور ان کا مجرم ان کے قدموں میں ہوگا۔ جگو میری بات سن کر اچھل پڑا۔ وہ بے قراری سے میرے ہاتھ تھام کر بولا، سچ مائی باپ، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم واقعی اس درندے کو ڈھونڈ نکالو گے؟ میں بستی والوں کو تسلی دے دوں نا مائی باپ؟ ہاں جگو، یہ میں کہہ رہا ہوں، یاد رکھو تمہارا شیرو دادا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے ایک عزم سے کہا، تو پھر میں بستی والوں کو بتانے یہ خوشخبری میں انہیں ابھی سنا کر آتا ہوں۔ سنو جگو، اب مجھے آرام کرنا ہے، اب تم سے صبح ملاقات ہوگی، تم جاؤ، صبح ملیں گے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر بات ختم کر دی۔ جگو اسبات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کی اور تکیے کو سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کن کن حالات سے گزرتا جا رہا تھا۔ کیا میں اسی طرح سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہوں گا؟ کیا میری کوئی منزل نہیں ہے؟ میں حالات کی گردش میں الجھتا جا رہا تھا۔ میں کافی دیر تک ذہنی جمناسٹک کرتا رہا، پھر نہ جانے کب نیند کی دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ آ جاؤ بیٹا، آ بھی جاؤ۔ ایک سسکتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی اور میں ہڑبڑا کر اچھل پڑا۔ فرش سے کھڑے ہو کر میں نے کمرے میں حیرت سے نظر دوڑائی، مگر کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ چند منٹ پہلے ہی تو میں سویا تھا۔ میں اس وقت آواز کو اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ فرش پر بچھی چادر پر لیٹ گیا۔ آ جاؤ بیٹا، وقت کم۔ ایک مرتبہ پھر وہ دردناک آواز میرے کان میں پڑی اور میں بری طرح چونک گیا۔ کون ہے؟ میں نے بے اختیار اونچی آواز میں کہا، لیکن جواب میں مکمل خاموشی تھی۔ حیرت کے ساتھ ساتھ اب میں الجھن کا بھی شکار ہو چکا تھا۔ آخر یہ کون ہے جو مجھے بلانا چاہتا ہے؟ کیوں بلانا چاہتا ہے؟ کہاں بلانا چاہتا ہے؟ میں انہی سوالات کے جواب تلاش کر رہا تھا۔ بے اختیار ہو کر میں ٹہلنے لگا۔ میرا ذہن بری طرح سے منتشر ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس بات کا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ آواز میرے کسی وہم کا نتیجہ ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر کون ہے یہ بلانے والا؟ میں نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ آواز میرے لیے بالکل ناآشنا تھی۔ لہجے کی لرزش سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی بوڑھے شخص کی آواز ہے جو کسی شدید تکلیف میں مبتلا تھا۔
لیکن یہ کون تھا؟ اس بات کا جواب نہ پا کر میرا ذہن بری طرح سے جھنجھلا گیا۔ بیٹا آ جاؤ، وقت بہت کم ہے، آ جاؤ۔ نہ جانے یہ کون شخص تھا اور مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سوچتا، عنبر و مشک کی تیز خوشبو کا جھونکا میرے اطراف میں پھیلتا چلا گیا۔ خوشبو کے پھیلتے ہی مجھے یوں لگا جیسے اچانک میرا وجود ہوا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ میں ایک کی جگہ دو ہو چکا تھا۔ میرا جسم فرش پر موجود تھا، جبکہ میں اپنے جسم سے کچھ دور کھڑا خود اپنے جسم کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اور پھر مجھے یوں لگا جیسے میرے پیر خود بخود زمین سے اوپر اٹھ رہے ہوں۔ پھر میں فضا میں تیرتا ہوا بغیر کسی رکاوٹ کے مکان کی چھت سے باہر نکل گیا۔ میں خود بخود فضا میں تیرتا ہوا ایک طرف جانے لگا۔ کچھ دور پہنچنے کے بعد میں واپس زمین پر آ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک مزار تھا۔ اسی عالم میں وہاں پر میں نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو دیکھا جو زخموں سے چور چور تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ نیم مدہوشی میں مجھے پکار رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ان تک پہنچنے سے پہلے ہی مجھے ان بزرگ کی سرگوشی سنائی دی، تم اس حالت میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، واپس چلو۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی میرے پیروں نے خود بخود زمین چھوڑ دی اور دوبارہ میں اسی طرح پرواز کرتا ہوا وہاں ہی پہنچ گیا جہاں میرا جسم موجود تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا وجود دوبارہ میرے جسم میں سما گیا۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا اور تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور تیزی سے چلتا ہوا مزار کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ جگو کے تمام ساتھی سو رہے تھے۔ میں چند منٹوں میں ہی مزار تک پہنچ گیا۔ مزار کے آس پاس بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مزار کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر ہلکے پاور کا سبز بلب روشن تھا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی دیکھا کہ وہ شخص جسے میں چند منٹ پہلے دیکھ چکا تھا اس جگہ پر پڑا تھا، زخموں سے کرا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس شخص کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے دیوار کے سہارے بٹھا دیا۔ دروازے کے پاس پڑے ہوئے مٹکے سے پانی لے کر چند چھینٹے اس کے چہرے پر مارے اور چند گھونٹ اس کے منہ میں بھی ڈال دیے۔ چند لمحوں بعد ہی وہ شخص تھوڑا بہت ہوش میں آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور مجھے غور سے دیکھنے لگا، یوں جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا مگر بے اختیار ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ لیا۔ شدت تکلیف سے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی قمیض پشت سے ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کی پوری کمر کو کسی نے جگہ جگہ سے جلایا ہوا تھا۔ اس کے زخموں میں پیپ پڑ چکی تھی۔ اس کے بازو، ہاتھ، پاؤں، چہرہ، غرض یہ کہ جسم کا ہر حصہ زخموں سے اٹا پڑا تھا۔ ہاتھ اور پاؤں کے ناخن بھی غائب تھے۔ سر میں جگہ جگہ گھومڑ سے ابھرے ہوئے تھے۔ چہرے پر بھی چوٹوں کے نشانات اور نیل پڑے ہوئے تھے۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر کانپ اٹھا۔ بابا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اور مجھے کیوں پکار رہے ہو؟ میں نے ایک ہی سانس میں اس سے کئی سوالات پوچھ لیے۔ بوڑھا اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا۔ اس نے اشارے سے پانی مانگا۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ اس نے پانی پی کر میری طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر کمزور آواز میں بولا، تم بالکل وہی ہو جیسا کہ میں نے دیکھا تھا۔ تم یقیناً میری مدد کرو گے۔ تم ضرور نیلوفر کو بچاؤ گے۔ اس کافر مردود کو تم ہی جہنم رسید کرو گے۔ تم ہی۔ ایک بار پھر اس کا سانس اکھڑ گیا۔ میں نے فوراً پانی کا گلاس دوبارہ اس کے منہ سے لگا دیا۔ چند منٹ کے بعد ہی اس کی حالت سنبھل گئی تو میں نے اس سے کہا، بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ حوصلہ رکھیں، ہمت سے کام لیں اور کوشش کر کے مجھے تفصیل سے پوری بات بتائیں۔ یہ نیلوفر کون ہے؟ یہ کافر مردود کون ہے؟ کہاں ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی پوری مدد کروں گا، لیکن پہلے مجھے اطمینان سے ساری بات بتائیں۔ یہ سن کر بوڑھے نے دوبارہ دیوار سے ٹیک لگا لی اور پھر وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا، بیٹا میرا نام عبدالستار ہے۔ میرے جاننے والے مجھے ستار بابا کہہ کر بلاتے ہیں۔ میں یہاں سے 20 میل دور کرباٹھ نامی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرا ایک بھانجا ہے سلیم خان، وہ اسی شہر بنارس میں رسالے اور کتابیں بیچنے کا کام کرتا تھا۔ آج سے 6 ماہ پہلے میں اس سے ملنے بنارس آیا تھا۔ سلیم خان مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اگر میں اس کے پاس نہ آتا تو وہ چند روز تک ایک ضروری کام سے میرے پاس آنے والا تھا۔
سلیم کے ماں باپ اس کی کمسنی میں ہی فوت ہو چکے تھے اور میں نے ہی اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ پھر ایک جاننے والے کے کہنے پر میں نے اسے بنارس شہر میں یہ دکان بھی بنا کر دی تھی۔ میرے پوچھنے پر سلیم خان نے مجھے اس ضروری کام کے متعلق بتایا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسے اس کام سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر کہتے ہیں کہ عشق اندھا ہوتا ہے، اس پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، وہ گونگا اور بہرا بھی ہوتا ہے، اونچ نیچ ذات پات کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ یہی کچھ سلیم خان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اسی شہر بنارس میں واقع کالی ماتا کے سب سے بڑے مندر کی دیوداتی جس کا نام وجنتی تھا، سلیم خان کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی۔ آگ دونوں طرف برابر لگ چکی تھی۔ وہ اکثر سلیم خان کی دکان پر مذہبی کتابیں خریدنے آتی تھی، بس وہاں ہی ان دونوں کے دل مل گئے۔ محبت اتنی آگے بڑھی کہ اس نے تمام رسم و رواج توڑ ڈالے، مذہب کے سارے بندھن بھی ٹوٹ گئے۔ وجنتی نے خاموشی سے اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ وہ سلیم کے ساتھ ایک دور دراز کے مولوی صاحب کے پاس گئی اور مسلمان ہو گئی۔ امام صاحب نے اس کا نام نیلوفر رکھ دیا۔ نیلوفر نے مصلحت کے تحت اپنا مسلمان ہونا چھپا رکھا۔ دراصل سلیم خان اپنا کاروبار یہاں سے سمیٹ کر کسی دوسرے شہر میں سیٹ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اتنی دیر تک نیلوفر کو وجنتی بن کر ہی مندر میں رہنے کی ہدایت کی، اور پھر وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی ساری بات سن کر اسے بہت سمجھایا کہ یہ کام بہت خطرے والا ہے، یہ ہندوؤں کا ملک ہے۔ وجنتی اگر کسی عام گھرانے کی ہندو لڑکی ہوتی تو شاید اس قدر خطرے والی بات نہ ہوتی، مگر وہ تو کالی ماتا کے سب سے بڑے مندر کی سب سے بڑی دیوداسی تھی۔ اس کے مسلمان ہونے کی بات ہی قیامت آنے سے کم نہ تھی، اور پھر ایک مسلمان سے شادی، یہ تو پورے شہر کو آگ لگا دینے والی بات تھی۔ میرے ہر طرح سمجھانے کے باوجود بھی سلیم خان ٹس سے مس نہ ہوا اور کہنے لگا، ماموں میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا، نیلوفر میری خاطر مسلمان ہو چکی ہے، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اسے بیچ منجدار میں چھوڑ کر خود موت کے ڈر سے اس کا ساتھ چھوڑ دوں۔ اب تو جئیں گے بھی اکٹھے، اور اگر موت بھی آئی تو اسے اکٹھے ہی گلے لگائیں گے۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ میں نے سلیم خان سے کہا کہ وہ مجھے نیلوفر سے ملوائے تاکہ میں اس سے مل کر اپنی تسلی کر سکوں، پھر کوئی حل سوچوں گا۔ سلیم خان نے مجھے بتایا کہ نیلوفر ہر دوسرے چوتھے دن کسی نہ کسی بہانے اس کی دکان میں آتی ہے۔ دکان کے پچھلے حصے کو، جسے سلیم خان رہائش کے لیے استعمال کرتا تھا، وہاں پر وہ دونوں ملتے تھے۔ اب میں نیلوفر کا منتظر تھا۔ اتنی بات سنا کر ستار بابا رک گئے اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ میں نے کہا، ستار بابا تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارا علاج بھی کرواؤں گا، اور جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو پھر اطمینان سے تمہاری ساری باتیں بھی سنوں گا۔ یہ سن کر ستار بابا کے ہونٹوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دردناک لہجے میں بولے، بیٹا میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، بس تم مجھے تھوڑا تھوڑا پانی پلاتے رہو، اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں تمہیں ساری بات بتا سکوں، پھر موت بھی آ جائے تو غم نہیں، میرا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں نے ستار بابا کو ایک بار پھر پانی پلایا اور اس کے کہنے پر اسے آرام سے زمین پر لٹا دیا۔ شاید اس میں اب بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد ستار بابا بولا، 2 دن بعد نیلوفر سلیم سے ملنے آئی۔ میں پچھلے کمرے میں اندر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرائی، مگر جب سلیم خان نے اس سے میرا تعارف کروایا تو اس کے چہرے پر خوشی سے رونق آ گئی۔ میں نے نیلوفر کو بھی سلیم کی طرح ظالم ہندو کے ظلم سے ڈرایا، زمانے کی اونچ نیچ سمجھائی، اور اسے سمجھایا کہ تم دونوں جان بوجھ کر موت کے منہ میں جا رہے ہو، اب بھی وقت ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ مگر وہ تو سلیم خان سے بھی زیادہ دلیر نکلی اور مجھے غصے سے مخاطب کر کے بولی، ماموں جان کیا آپ مجھے مرتد ہونے کی تلقین کر رہے ہیں؟ میں اب مسلمان ہو چکی ہوں، دوبارہ کافر ہونے سے تو بہتر ہے کہ میں موت کو گلے لگا لوں۔ میں تو بڑی مجبوری سے اب وہاں پر دن کاٹ رہی ہوں، مجھے تو اب ان لوگوں سے گھن آتی ہے، اس لیے اب آئندہ آپ بھولے سے بھی مجھے یہ سبق پڑھانے کی کوشش مت کرنا۔ جب میری تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو میں نے بھی ان کا پورا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سلیم خان کو کہا کہ وہ جتنی جلد ہو سکے دکان اونے پونے بیچ ڈالے اور میرے ساتھ واپس گاؤں چلے۔ ہمارا گاؤں ایک گمنام سا گاؤں ہے، تم وہیں نیلوفر کے ساتھ رہنا، وہاں نیلوفر کو کوئی پہچان نہ پائے گا، اور وہیں ہم مل جل کر کوئی چھوٹی موٹی دکان کر لیں گے۔
یہ سن کر دونوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ نیلوفر اگلے روز پھر آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی، لیکن وقت پلٹا کھا گیا تھا، ساری بازی الٹ گئی۔ نیلوفر کی بے احتیاطی کی وجہ سے مندر کے سب سے بڑے پجاری دھرم ناتھ کو نیلوفر پر شک ہو گیا۔ اس نے اپنے ایک چیلے راجپال کو اس کی جاسوسی پر لگا دیا۔ راجپال نے اس روز چھپ کر ہماری باتیں سن لیں۔ اس نے جب یہ ساری باتیں واپس جا کر دھرم ناتھ کو بتائیں تو دھرم ناتھ غصے سے پاگل ہو گیا، وہ وحشی درندہ بن گیا۔ نیلوفر جب واپس مندر پہنچی تو بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اسے جاتے ہی زنجیروں میں جکڑ کر دھرم ناتھ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پورا مندر اس کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ آج ان سب کے سامنے اس پر دھرم ناتھ اپنے ہاتھوں سے کوڑے برسا رہا تھا۔ سارا مندر نیلوفر کی چیخوں سے لرز اٹھا۔ دھرم ناتھ نے ساری رات اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے، مگر آفرین ہے نیلوفر کی ہمت و جرت پر، اس نے دوبارہ ہندو مذہب قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن ہم نیلوفر کا انتظار ہی کرتے رہے، مگر وہ بیچاری کہاں سے آتی؟ ہم دونوں سمجھے کہ وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے نہ آ سکی، کل آ جائے گی۔ رات کو ہم دونوں ماموں بھانجے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی آنکھ لگے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ چند نقاب پوشوں نے حملہ کر کے ہم دونوں کو بے ہوش کر دیا۔ ہوش آیا تو ہم دونوں اسی تہہ خانے میں زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے جہاں نیلوفر قید تھی۔ ہمارے سامنے دھرم ناتھ، راجپال اور اس کے چند دوسرے چیلے ظلم و قہر کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ ہم تینوں پر وہ ظلم کیے گئے کہ زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ مجھ پر ڈھائے گئے مظالم تو تمہارے سامنے ہیں۔ وہ ہمیں ایک دم نہیں مارنا چاہتے تھے، کیونکہ پھر تو ہماری سزا ختم ہو جانی تھی۔ وہ ہمیں سسکا سسکا کر مارنا چاہتے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں کے ناخن زنبور سے کھینچ لیے گئے، گرم لوہے سے میرے سارے جسم کو داغ دیا گیا۔ میں تو بوڑھا تھا، بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا۔ مجھ سے زیادہ ظلم سلیم خان اور نیلوفر پر توڑے تھے، مگر آفرین ہے دونوں پر، وہ کسی چٹان کی طرح ان کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر تنگ آ کر ایک روز دھرم ناتھ نے کسی خارش زدہ کتے کی طرح بھونک کر کہا، اس بوڑھے کو آج رات اتنا مارو کہ یہ مر جائے، پھر اس کی لاش اٹھا کر جنگل میں پھینک دینا، خود ہی درندوں کی خوراک بن جائے گا۔ اور اس مورخ سلیم خان کو ہم آنے والے سال کے پہلے دن کالی ماتا کی بھینٹ چڑھائیں گے، اور اس روز جشن خاص میں اس پاپن نیلوفر کی عزت کو تار تار بھی کیا جائے گا۔ اس مندر کا ہر پجاری اس روز اس کے جسم سے کھیلے گا، اور پھر یہ جب تک زندہ رہے گی اس مندر کی سیوا کرنے والوں کی رکھیل بن کر رہے گی۔ یہ مسلمان ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ آئندہ کسی وجنتی کو نیلوفر بننے کا خیال بھی نہ آ سکے۔ اس روز مجھ پر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ میں زخموں سے چور چور ہو کر گر گیا تو مجھے مردہ سمجھ کر دریا پار کے جنگل میں پھینک آئے۔ اس رات خوب بارش ہوئی۔ میں ساری رات کھلے آسمان تلے اس بارش میں بھیگتا رہا۔ بارش کا پانی میرے لیے زندگی کا بہانہ بن گیا۔ مجھے اگلے دن صبح تک پوری طرح ہوش آ گیا۔ کسی نہ کسی طرح اپنے زخمی جسم کو گھسیٹ گھسیٹ کر میں وہاں سے دور نکل آیا۔ میں وہیں درختوں سے گرے ہوئے پھل کھاتا، پھل نہ ملتے تو درختوں کے پتے ہی چبانے لگتا۔ رات کے وقت گرتا پڑتا سفر کرتا اور دن کو کہیں نہ کہیں چھپا رہتا۔ خدا نے میری حفاظت کی اور اس تمام عرصے میں میرا سامنا کسی بھی جنگلی درندے سے نہ ہوا۔ ایک رات میں زخموں سے تڑپ تڑپ کر نیم بے ہوش سا ہو گیا، اور اس نیم بے ہوشی میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو مجھے تمہارا چہرہ دکھا کر کہہ رہے تھے، انشاءاللہ ہمارا یہ بیٹا تمہاری مدد کرے گا، یہ تمہارا انتقام لے گا، تم ہمارے مزار پر آ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ان بزرگ نے میری رہنمائی کرتے ہوئے مجھے اس نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ رستہ بتایا جس پر چل کر میں ان کے مزار تک پہنچ سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد دن کی سفیدی نمودار ہوئی تو مجھے پوری طرح ہوش آ گیا۔ مجھے وہ سب باتیں بڑی اچھی طرح سے یاد تھیں۔ میں نے رو رو کر خدا سے دعا مانگی کہ وہ مجھے مرنے سے پہلے اس جگہ پر پہنچا دے جہاں مجھے ان بزرگ نے پہنچنے کو کہا تھا، اور پھر خدا نے بھی میری فریاد سن لی۔ میں تقریباً 10 روز تک اسی جنگل میں چلتا رہا۔ چلتا کیا رہا، خود کو گھسیٹتا رہا۔ بزرگ کے بتائے ہوئے راستے کو میں نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ بس انہی نشانیوں کو دیکھ کر میں کل رات یہاں پہنچ گیا۔ یہاں آتے آتے میرے زخم بری طرح بگڑ چکے تھے، مگر میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میں اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ میں کل صبح سے تمہیں ہی پکار رہا تھا، خدا سے دعا کرتا تھا
ان بزرگوں سے فریاد کر رہا تھا کہ اب کسی طرح میری پکار تم تک پہنچ جائے، شکر ہے کہ تم نے میری پکار سن لی۔ یہ کہہ کر ستار بابا نے پانی کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی حالت اب خطرناک حد تک خراب ہو چکی تھی۔ میں بڑے دکھ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ پانی پی کر جلدی جلدی مجھے باقی داستان سنانے لگا۔ شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کے سانس بہت کم رہ گئے ہیں۔ وہ بولا، بیٹا، راجپال، اس کا گروہ، دھرم ناتھ کالے علم کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ پورے بنارس میں ان کی دھوم ہے۔ پورا شہر ان کے اس خوفناک علم کی وجہ سے ان سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ لیکن تم مسلمان ہو، اور اس مزار میں آرام فرمانے والے بزرگ نے تمہیں اپنا بیٹا کہا تھا۔ اس سے مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس کافر مردود کو ضرور اس کے انجام تک پہنچا دو گے، اور میرے بیٹے سلیم خان کو کالی ماتا کی بھینٹ چڑھانے سے بچا لو گے، نیلوفر کی عزت تار تار ہونے سے بھی بچا لو گے۔ ایک مسلمان بیٹی کی آبرو بچا لو میرے بچے۔ ایک بے کس اور مظلوم مسلمان کو ایک ظالم دیوی کی بھینٹ چڑھنے سے بچا لو۔ اگر سلیم خان کالی کی بھینٹ چڑھ گیا تو دھرم ناتھ کی بدی کی قوتوں میں اور طاقت آ جائے گی، وہ پھر اور بھی زیادہ ظلم کرے گا ہم جیسے بے کسوں اور مظلوموں پر۔ انہیں بچاؤ میرے بیٹے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہ کام ضرور کرو گے۔ وعدہ کرو، کرو وعدہ، وعدہ کرو۔ ستار بابا کے سانس اکھڑ چکے تھے۔ اس کا آخری وقت آن پہنچا تھا۔ میں نے ان کے آخری وقت کو پرسکون اور آسان بنانا چاہا، اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے ایک عزم سے بولا، ستار بابا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ سلیم خان کو کالی کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ نیلوفر کی عزت کو کوئی کافر چھو بھی نہیں سکے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، شہر یار احمد کا وعدہ ہے۔ ستار بابا نے آخری مرتبہ میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت آ گئی تھی، آنکھوں میں خوشی کے سائے لہرانے لگے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ آہستہ سے دبایا، زبان کھولی، مگر اس کے منہ سے سوائے اللہ کے اور کچھ نہ نکل سکا، اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ میں تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے جسم میں انگارے سے بھر گئے، بجلیاں سی تڑپنے لگیں۔ غیظ و غضب سے میرا سارا جسم کانپ اٹھا۔ میں نے اپنی تمام قوتوں کو جمع کیا اور فضا میں بجلی کی طرح کڑکتی ہوئی دھاڑ گونجی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور ڈراؤنی کہانی، قبر کا بیٹا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دھرم ناتھ، میں آ رہا ہوں تمہاری موت بن کر۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر ستار بابا کی کھلی آنکھوں کو آہستہ سے بند کیا۔ باہر ایک نئی صبح ہونے والی تھی۔ کچھ دیر بعد مزار کے پچھلے حصے میں بنے قبرستان کا گورکن بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے مسجد سے چند آدمی بلانے کو کہا تاکہ ستار بابا کے کفن دفن کا انتظام ہو سکے۔ وہ جلدی سے مسجد کی طرف چلا گیا۔ میں مزار کے دروازے پر کھڑا ہو کر دور خلاؤں میں کچھ ڈھونڈنے لگا، شاید دھرم ناتھ کو۔ دھرم ناتھ تو نہ مل سکا، البتہ میں نے دیکھا دور سے چند ہیولے میری طرف چلے آ رہے ہیں۔ جب وہ میرے قریب پہنچے تو میں پہچان گیا کہ وہ جگو اور اس کے ساتھی تھے، جو کہ بڑی تیزی سے میری طرف چلے آ رہے تھے۔ ہم لوگ ستار بابا کو سپرد خاک کر کے نڈھال قدموں سے واپس جگو کے ڈیرے پر لوٹ آئے۔ میرے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی کو دیکھ کر جگو کو مجھ سے ستار بابا کے متعلق کوئی سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور میں خود بھی ان لوگوں سے سر درد کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں اب تک یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ ستار بابا کو مجھ تک پہنچانے والے بزرگ کون تھے، اور انہوں نے مجھے اپنا بیٹا کیوں کہا تھا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں ایک بار پھر اپنا ماضی جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ آخر کب تک میں اسی طرح سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہوں گا؟ کب تک ان حالات کی گردش میں الجھتا رہوں گا؟ کوئی تو ایسا ہو جو کہ مجھے میرے ماضی کے بارے میں بتائے۔ کون؟ آخر کون ہوگا؟ میں یہی سب باتیں سوچتا ہوا نہ جانے کب نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر کے خواب خرگوش کے مزے لوٹتا رہا۔ اچانک ہی مجھے مشک و عنبر کی تیز خوشبو کا جھونکا میرے اطراف میں پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے بے اختیار آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میری بند آنکھوں کے سامنے دھندلے دھندلے سے خاکے ابھرنے لگے، جو کہ آہستہ آہستہ واضح ہوتے جا رہے تھے۔ پھر جو منظر میں نے اپنی بند آنکھوں کے پیچھے دیکھا
اس نے میرے خون کی گردش کو بہت تیز کر دیا۔ یہ شاید کسی بڑے مندر کا تہہ خانہ تھا۔ دروازے کے عین سامنے چارپائی پر ایک چاند سے چہرے والی 17-18 برس کی ایک خوبصورت لڑکی کسی خوفزدہ پنچھی کی طرح بیٹھی تھی۔ روتے روتے اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور 2 سادھو قسم کے پنڈت اندر داخل ہوئے۔ خباثت ان دونوں کے چہروں پر عیاں تھی۔ کیسی ہو سریا جانی؟ ان میں سے ایک شیطانی انداز میں بولا۔ دھرم ناتھ، تم؟ سریا کی آنکھیں پھٹ جانے تک پھیل گئیں۔ دھرم ناتھ کا نام سنتے ہی میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اٹھ کر اس کی گردن دبوچ لوں۔ میں مجبور تھا، بے بس تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا نا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ اب تم صرف میری ہو، یاد ہے نا؟ دیکھو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ میں شریف مسلمان کی لڑکی ہوں۔ میرا باپ گھر میں بیمار پڑا ہے، ماں بیچاری اندھی ہے۔ وہ میری گمشدگی پر مارے غم کے مر جائیں گے۔ میرے علاوہ کوئی نہیں ان کا اس دنیا میں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ چھوڑ دیں گے۔ ہمارے گرو دیو بڑے دیالو ہیں، بس تم انہیں راضی کر دو، پھر میں تمہیں خود تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ دھرم ناتھ کے ساتھ آئے ہوئے دوسرے پجاری نے مکاری سے کہا۔ راج وقت ضائع نہ کرو، تم اب جاؤ، یہ خود ہی مان جائے گی۔ دھرم ناتھ بےتابی سے بولا۔ جو حکم مہاراج۔ راج ہاتھ جوڑ کر جلدی سے باہر نکل گیا اور دروازہ دھرم ناتھ نے اندر سے بند کر دیا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، تمہیں تمہارے بھگوان کی قسم مجھے جانے دو۔ سریا دھرم ناتھ کو آگے بڑھتا دیکھ کر خوف سے بولی۔ رحم بھی کروں گا اور جانے بھی دوں گا، مگر پہلے میرے دل کی اچھا تو پوری کرو میری رانی۔ دھرم ناتھ اسے اپنے بازوؤں کے مضبوط حلقے میں لیتا ہوا بولا۔ نہیں، میں جان دے دوں گی، مگر تمہاری یہ شیطانی خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ سریا نے پوری طاقت سے دھرم ناتھ کو پرے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ دھرم ناتھ کی گرفت تھوڑی ڈھیلی ہوئی تو سریا کسی چکنی مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کی گرفت سے بھاگ نکلی۔ وہ کمرے میں پڑی میز کی طرف بڑھی جس پر چند سیب پڑے تھے اور قریب ہی ایک پھل کاٹنے والی چھری بھی تھی۔ اس نے بجلی کی تیزی سے وہ چھری پکڑی اور چیخ کر دھرم ناتھ سے بولی، جو دوبارہ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میرے قریب مت آنا شیطان کی اولاد، ورنہ کیا کرو گی؟ مجھے قتل کرو گی اس چھری سے؟ ہا وہ کسی درندے کی طرح کہا لگا کر بولا۔ نہیں، میں اپنی جان دے دوں گی، سریا رو کر بولی۔ اس نے چھری اپنی شہ رگ پر رکھ لی تھی۔ یہ دیکھ کر دھرم ناتھ وہاں پر ہی رک گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے پناہ غصہ چھلک رہا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر چند قدم آگے بڑھا۔ رک جاؤ، میں کہتی ہوں آگے نہ بڑھنا ورنہ۔ سریا نے چھری کا دباؤ اپنی شہ رگ پر بڑھا دیا۔ دھرم ناتھ رک گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے زور سے سریا پر پھونک ماری اور اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کر کے کسی زخمی درندے کی طرح غرایا۔ سریا، چھری میز پر رکھ دو۔ سریا نے میز پر یوں چھری رکھ دی جیسے دھرم ناتھ کی غلام ہو۔ اس کے چہرے پر اب کسی بھی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اپنے کپڑے اتار دو، دھرم ناتھ نے اس کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ سریا کسی معمول کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ وہ ہر حکم کسی روبوٹ کی طرح مان رہی تھی۔ چارپائی پر لیٹ جاؤ، دھرم ناتھ نے اگلا حکم دیا۔ سریا نے حکم کی تعمیل کی تھی اور پھر دھرم ناتھ کے اگلے تمام حکم کی تعمیل ہوتی گئی۔ ظالم درندے نے ایک معصوم کی عزت تار تار کر دی تھی۔ ایک مسلمان بیٹی ایک کافر کے ہاتھوں لٹ گئی، مگر وہ بے بس تھی۔ ایک ظالم کے سحر نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ ایک بے غیرت کی معمول بن گئی تھی۔ نہ آسمان اس کی بے بسی پر رویا اور نہ ہی زمین لرزی۔ کچھ بھی نہ ہوا، بس وہ لٹ گئی۔ دھرم ناتھ تھکے تھکے انداز میں اٹھا۔ اس نے کپڑے پہنے اور چارپائی پر لیٹی ایک بے حس لاش کی طرح پڑی ہوئی سریا کی جانب دیکھا، پھر بڑے پراسرار انداز میں بولا، اٹھو سریا، کپڑے پہنو اور سیدھی مندر کے پاس بہنے والے دریا کے پل پر چلی جاؤ۔ پل پر پہنچ کر دریا میں کود جاؤ، یہ میرا حکم ہے، اس کی تعمیل کرو۔ سریا نے اٹھ کر کپڑے پہنے۔ اس کا جسم دھرم ناتھ نے جگہ جگہ سے بھمبوڑ ڈالا تھا، کسی کتے کی طرح۔ اس کے جسم کو کاٹ کھایا تھا، جہاں سے خون بھی رس رہا تھا، مگر وہ ہر تکلیف سے بے نیاز تھی۔ اس نے کپڑے پہن کر دروازہ کھولا
اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہی تھی، اسے چلنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، مگر اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، اس پر کسی تکلیف کے آثار نہیں تھے۔ دھرم ناتھ نے ایک زوردار شیطانی قہقہا لگایا اور پھر لگاتا ہی چلا گیا اور جھومتا ہوا تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں پہنچ گیا جہاں راج اس کا چیلا اس کا بے چینی سے منتظر تھا۔ اس کے آگے دیسی شراب کی بوتل پڑی تھی، قریب ہی 2 گلاس پڑے تھے